بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم اور دہم میں آن لائن کلاسز کے ذریعے طریقہ تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق رشتہ ناطہ پڑھیں گے، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، جن کا تعارف آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پہ موجود ہے۔ یقیناً کتابیں اور دیگر چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، تو پہلے کتاب کھول لیں، کتاب کے صفحہ نمبر 30 پہ مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں، مصنف کے بارے میں جانتے ہیں مختصر۔ تو کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 30۔ آپ کے تعارف میں لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت 1830 میں ہوئی، وفات 1910 میں۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص شمس العلماء خطاب تھا۔ یہ خطاب اور تخلص سے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ شاعر کے ادبی نام کو تخلص کہا جاتا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے کسی خدمت کے سلسلے میں دیے جانے والے اعزازی نام کو خطاب کہتے ہیں۔ اور مصنف یا شعراء کے بارے میں جو اہم باتیں ہیں ان کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا، یعنی فسادات شروع ہو گئے۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتاب تیار کی۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ تصنیفات تصنیف کی جمع ہے، تصنیف کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو کہا جاتا ہے۔ تو جو نیچے آخر میں ہم نے پڑھا کہ آزاد کی تصنیفات میں جو کتابیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد حسین آزاد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد ایک نثر نگار بھی تھے اور ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ نے جہاں شاعری کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو سامنے لائے، اسی طرح آپ نے نثر نگاری میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ دنیا آپ کو ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک نقاد کی حیثیت سے، ایک مورخ کی حیثیت سے جانتی ہے۔ آپ کی بہت سی خوبیاں، بہت سے کمالات ہیں جو آپ کے اردو ادب کے لیے ایک کارنامہ سمجھے جاتے ہیں۔ سبق کی تدریس سے یا بلند خوانی سے پہلے اس سبق میں آنے والے چند الفاظ جو ہیں، جن کو ہم نئے الفاظ کہتے ہیں، جو ہمارے لیے نئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی اگر جان لیے جائیں تو تحریر کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو خصوصاً اسباق میں شامل جو حصہ فرہنگ ہے، اس میں موجود الفاظ معنی تو اچھی طرح پڑھ کے یاد کر لیا کریں، تاکہ سبق کی تحریر کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ باقاعدہ امتحانات میں سوال آتا ہے کہ پیراگراف کی یا جملوں کی تشریح کریں۔ یہ تشریح جبھی ممکن ہے جبکہ ہمیں اس عبارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ وہ لکھا ہوا کیا ہے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم الفاظ معنی کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں، جان چکے ہوں۔ بصورت دیگر ہم کسی بھی شعر کی یا کسی بھی جملے کی تشریح کرنے سے قاصر رہیں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق کے جو الفاظ معنی ہیں کتاب میں کیا لکھے ہیں، تھوڑا سا ان کو پڑھتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 190 پہ سبق رشتہ ناطہ کے الفاظ معنی موجود ہیں، جو کہ حصہ فرہنگ کے طور پہ آپ کی کتاب کے آخری حصے میں شامل ہے۔ یہاں سے تمام اسباق میں شامل نئے اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو سبق رشتہ ناطہ کے الفاظ معنی میں لکھا ہے امورات،
امور کی جمع معاملات، اس کے معنی معاملات، امور واحد اور جمع امورات۔ بجا لانا کہتے ہیں حکم بجا لانا، یعنی کہنے کے مطابق کرنا، انجام دینا۔ اس کے بعد لفظ ہے باغ باغ ہونا، محاورتاً کہا جاتا ہے جس کے معنی بہت خوش ہونا۔ بد اقبال یعنی بد نصیب، بہبود ترقی، برخلافی کرنا، اختلاف کرنا، خلاف جانا۔ بہریابی خوش نصیبی، پیروی کرنا یعنی کہنا ماننا، اطاعت کرنا۔ تنبیہ نصیحت کرنا، تنبیہ کے معنی نصیحت کرنا۔ اس کے بعد ہے تعظیم بجا لانا، یعنی رتبے اور مرتبے کے مطابق عزت کرنا۔ چے جائے کے بجائے اس کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بجائے اس کے کہ تم اس کی بات مانتے تم اس سے لڑنے شروع ہو گئے۔ خردوں، خرد کہتے ہیں جیسے واحد میں خرد کہیں گے، جمع میں خردوں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے چھوٹے۔ خود سر، اس کے معنی ہے ضدی، کہنا نہ ماننے والا۔ خفگی ناراضگی، غصہ۔ خوشنودی خوشی، رضامندی۔ ددھیال دادا کا گھر۔ رعایت لحاظ، خیال۔ سرکش باغی، حکم نہ ماننے والا۔ شفقت بزرگانہ، بزرگوں کی محبت۔ صاحب اقبال نصیب والا یا خوش قسمت۔ صدمہ دلی دکھ، رنج۔ غیر ذات یعنی دوسری ذات والا۔ قرابت خونی رشتہ۔ قانون ادب، ادب کا قانون، ادب کا تقاضا۔ قصص قصے کی جمع۔ فیض پرورش پالنے کی برکت۔ منسلک وابستہ ہونا، مثل مانند یا موافق۔ مقدم لازم ہونا، معین مقرر مددگار۔ ناموری شہرت عزت۔ نیستی وجود نہ ہونا، اور ہستی وجود پیدائش۔ ناگزیر لازمی۔ ننیھال نانا کا گھر۔ نشست و برخاست بیٹھنا اٹھنا، مراد چلے جانا۔ یگانگت قریبی رشتہ داری، اتحاد۔ یہ سبق کے الفاظ معنی تھے۔ یقیناً اس میں اکثر الفاظ وہ ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں معلوم تھے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے تلفظ بھی ہمیں صحیح سے نہیں معلوم ہوتے، تو لغت سے دیکھ کے، کتابوں سے دیکھ کے، اچھی طرح سن کے الفاظ کا تلفظ کو بھی سیکھنا چاہیے، ان کے معنی کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اور اردو کی تدریس کے مقاصد میں یہی بنیادی مقاصد ہیں کہ اردو کی عبارت کو، اردو کے الفاظ کو اچھی طرح پڑھنا، لکھنا اور بولنا ہمیں آ جائے۔ اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو رہے تو یقیناً ہماری مقاصد تدریس جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو پا رہے۔ سبق کی بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 31 سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کھولیں صفحہ نمبر 31۔ صفحہ نمبر 31 سے سبق کی تدریس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھتے ہیں کہ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے۔ پیوند کہتے ہیں جوڑ کو، جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس میں ہم دوسرا کپڑا لگا کے اس کو صحیح درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پیوند کہا جاتا ہے۔ تو رشتے سے متعلق مصنف فرماتے ہیں کہ رشتہ جو ہے خدائی پیوند ہے، یعنی قدرتی طور پہ اللہ نے اس کو ہمارے ساتھ جوڑا ہے، جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں، یعنی اس کی فرما برداری کریں، اس کو مانیں۔
اور اس کو مضبوطی کو قوت دیں، اس کی مضبوطی کو قوت دیں اور زیادہ مضبوط بنائیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ مثلاً اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا کہ والدین کے دلوں میں بچے کی محبت ڈال دیں۔ اگر یہ محبت الفت نہ ہو تو کس طرح پرورش ہو بچے کی؟ یہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو ماں باپ کو تکلیف پہ آمادہ کرتی ہے۔ وہ خود تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو سکون فراہم کرتے ہیں۔ وہ خود دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کو اپنے سائے میں کھڑا کرتے ہیں، خود بھیگتے ہیں، بچوں کو بارش سے بچاتے ہیں، خود بھوکے رہ جائیں گے اور بچوں کو پیٹ پالیں گے۔ یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھی۔ مصنف فرماتے ہیں اگر یہ محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بھائی، بہن، چچا، پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار ہیں جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ مصنف نے مزید رشتوں کی وضاحت کی۔ جتنے رشتے ہیں چاہے وہ قریب کے ہوں چاہے دور کے ہوں، تو آپ سمجھیں نا، قریب اور دور کے رشتے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے بالکل سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں، نانا ہوتے ہیں، پھر کچھ ان رشتوں سے مزید رشتے بنتے ہیں، تو وہ جو چاہے رشتے قریب کے ہوں یا دور کے ہوں، کریں ہماری زندگی کے لیے، ہمارے کاروبار زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہوں تو ہمارا گزارا بڑی مشکل سے ہوگا۔ پھر قانون ادب کی وضاحت کرتے ہوئے فرمانے کہ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود یعنی دنیا کی بھلائی کے لیے، ترقی کے لیے اور اس میں گزارے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ناگزیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ضروری۔ جو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ زندگی کی بہبود کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ادب، تعظیم اور رعایت۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ یعنی اصول دنیا بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کا ادب نہ کریں اور کسی کو توجہ نہ دیں اور کسی کا کام وقت پہ نہ کریں تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے معاملات سارے خود بخود صحیح ہو جائیں؟ یقیناً ہم جیسا دوسروں کے ساتھ کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو توجہ دیں، لوگوں کا ادب کریں، عمر کا، رشتوں کا، مرتبوں کا خیال رکھیں، جس کا جیسا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہی زندگی کا حسن اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں آج کل ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق نیا صفحہ شروع ہوتا ہے، پلٹے ہیں، ہمارے حقوق ثابت ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، چاہے جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں۔ یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے گی اگر ہم لوگوں کے حقوق ادا نہ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات نہ کریں تو ہماری زندگی کیا ہوگی؟ دشوار ہو جائے گی۔ پھر زندگی گزارنے کا ادب سلیقہ سمجھاتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو۔ کیونکہ جب تم اس کی خدمت نہ کرو گے، اس کے حقوق حق سے ادا نہ ہوں گے تو ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ فیض پرورش کے معنی ہم نے پڑھے تھے، یعنی پالنے کی برکت، پرورش کی برکت جو ہے وہ بزرگوں کی وہ آگے منتقل نہ ہو، بس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے، یعنی اس کا جو پھل ہے، جو اس کا فائدہ ہے وہ تمہیں بھی حاصل ہو جائے اور اللہ اس کی برکت سے کیا کرے؟ تمہیں کامیاب کرے۔ جو اوپر بتایا کہ ہم دوسروں کی خدمت کریں، ان کے حقوق ادا کریں، اور یہ سب آگے ہماری زندگی کو فائدہ مند اور
کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم فرماتے ہیں اگر بزرگ تم سے خوش ہوں تو تمہارا خدا تم سے خوش ہوگا۔ اگر ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو مصنف فرماتے ہیں کہ خدا بھی تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا، یعنی جو اللہ نے ہم پہ نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، جو عطا کی ہوئی ہیں، ان میں اور اضافہ کرے گا۔ بزرگوں کی دعاؤں سے، بڑوں کی خدمت سے اور ان کے دل خوش کرنے سے اللہ ہماری نعمتوں میں کیا کرے گا؟ اضافہ کرے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہوگا، اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اور دنیا میں جتنے نعمتیں ملیں گی وہ الگ ہیں، اور آخرت میں جو ملنی ہیں وہ بے شمار اور بے حساب ہیں۔ یعنی دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ کس میں؟ کہ ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں۔ اور ان کی خوشی کس میں ہے؟ کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ وہ ماں باپ کی شکل میں ہوں، بڑے بہن بھائی کی شکل میں ہوں، وہ ہمارے نانا دادا کی شکل میں، جو ہمارے بڑے ہیں وہ سب ہمارے بزرگ ہیں۔ تو فرماتے کہ اس میں ایک لطف یہ بھی ہوگا، یعنی ایک مزے کی بات یہ بھی ہوگی کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد یعنی تمہارے چھوٹے تمہاری خدمت کریں گے۔ اس کا ایک فائدہ اور مزید بتا رہے ہیں کہ بڑوں کی خدمت کرنے کا فائدہ ایک مزید کیا حاصل ہوگا کہ تمہارے جو چھوٹے ہوں گے وہ بھی تمہاری ایسی ہی خدمت کریں گے جیسے تم نے اپنے بڑوں کی ہوگی۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی سامنے رکھا جائے کہ اگر ہم نے اپنے بڑوں کی خدمت نہ کی، فرما برداری نہ کی، تو یقیناً جس طرح اچھائی کا صلہ اچھائی کی صورت میں مل رہا ہے تو برائی کا صلہ بھی برائی کی صورت میں ضرور ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کی خدمت نہیں کریں گے، فرما برداری نہیں کریں گے، تو ہمارے چھوٹے بھی ہماری فرما برداری کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں اس کے چھوٹے اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے ویسے ہی پیش آئیں جیسے ہم چاہتے ہیں ہمارے چھوٹے ہم سے پیش آئیں۔ پس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ یعنی یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا، بھلائی کا سلسلہ منتقل ہوتا رہے گا آگے۔ فرماتے ہیں اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے، اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اور تم نے اگر تو اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے نافرمانی کے ساتھ پیش آئے، خود سری کی، تو فرمایا کہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ تمہاری اولاد بھی پھر سرکشی ہوگی۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کے جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے کہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو، یعنی اپنے چھوٹوں سے کیوں توقع رکھتے ہو جبکہ تم نے اپنے بڑوں کے ساتھ وہ رویہ اپنایا جو ان کی دل دکھا، ان کو پریشانی ہوئی۔ تو آج ہم اپنے اس کے میں نہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے سامنے عقل مندوں سے اس کی عقل سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ ایک اور فائدہ بتایا کہ جب انسان بڑوں کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، خدمت کرے گا، تو اس شخص کو اللہ کی عبادت اور تعظیم کی بھی عادت پڑے گی۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ یہ عجیب بات کہی کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ان کو اپنا محسن نہیں مانتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، ان کے احسان کے بدلے احسان نہیں کرتا، تو اللہ کا کیسے کرے گا؟ جبکہ ماں باپ کا کرنا دھرنا تو پھر بھی نظر آتا ہے۔ ماں باپ کے جو ہماری زندگی میں جو ان کا کردار ہے وہ ہمیں معلوم ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہماری کس طرح غذا کا استعمال کیا، خوراک کا انہوں نے حفاظت کی، کس طرح انہوں نے ہماری صحت کی حفاظت کی، کس طرح ہمیں تعلیم بہم پہنچائی، یہ تمام صلے تمام خدمات تو ہمیں معلوم ہیں۔ فرمایا جب یہ سب دیکھتے ہوئے ہمیں ماں باپ کی فرما برداری کا احساس نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ویسی نظروں سے اوجھل ہے، اس کے معاملات تو ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہے، تو جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہا وہ اللہ کی بھی نہیں کر پا۔ تو یہ ایک سلسلہ سکھایا بتایا جا رہا ہے
کہ والدین کی اور بڑوں کی خدمت سے اللہ کی خدمت اور تعلق کا بھی ایک سلیقہ اور ایک طریقہ آتا ہے۔ اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور بہت ہی اہم باتیں ہیں، اس کو عملاً اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ آج کے اس سبق کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ اسی بلند خوانی سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آج اس سبق کا مطالعہ کر لیں گے، ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سبق کا مطالعہ کریں۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔